على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من يؤمن بالله واليوم الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگان دین، محترم دوستو، عزیز ساتھیو، آج 19 محرم الحرام ہے اور اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی شورا اور مشورے کے ساتھ اس کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ 8 ربیع الاول کے دن جو ہے منتخب ہوا اور اس کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا، اس حوالے سے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر ایک مذاہب نے یا قبائل نے یا گروہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے تاریخ کا آغاز کیا ہے. عیسائیت ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عیسوی کا آغاز کرتی، جسے ہم 2024 کے نام سے جانتے ہیں. ہمارے یہاں ایشیا میں یہی رائج ہے اور یورپی ممالک میں. اور پھر ایک وہ ہے جو ہمارے دیسی مہینے ہیں. یہ قبل مسیح کے اندر ایک ہندو راجا وکرماجیت ہوتا تھا، اس نے اس کیلنڈر کو ترتیب دیا، تو اس حوالے سے اس کیلنڈر کو وکرمی کیلنڈر بھی کہتے ہیں، جسے ہم ساون، بھادوں، یہ دوسرے مہینوں کے جو ہم نام لیتے ہیں، یہ دیسی کیلنڈر ہے. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے اس بات پہ سوچ و بچار کی کہ ہمارا بھی ایک الگ شناخت ہو، ہمارا بھی ایک کیلنڈر ہو، ایک تاریخ ہو. تو پھر اس کے لیے انہوں نے سوچ بچار کی کہ اس سال کون سا اہم واقعہ پیش آیا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس سال اہم واقعہ پیش آیا ہے ہجرت کا، اور یہ محرم میں پیش آیا ہے. ہجرت کا مہینہ ہے اور محرم کے اندر پیش آیا ہے، لہٰذا ہمارے اسلامی سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوگی. تو یکم محرم الحرام کو اسلامی سال کی ابتدا ہوئی ہے. اور پھر اس کی ایک وجہ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں. اس کو ہجرت کے ساتھ جوڑا ہے، اسلامی سال کو جوڑ دیا ہجرت کے ساتھ. ہجرت کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں اللہ کے احکامات پورا کرنے میں مشقت ہے، تکلیف ہے، یہاں دارالکفر ہے، وہاں اسلامی احکامات کی پاسداری نہیں ہو پا رہی ہے، تو اسلام کا حکم ہے کہ وہاں سے ہجرت کر دو، یہ علاقہ چھوڑو، دوسرے علاقے میں چلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے. تو اس حوالے سے اسلامی سال کو ہجرت کے ساتھ جوڑنا اس بات کا درس ہے کہ اگر مسلمان کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے احکامات کے لیے اگر اپنے جان مال کی قربانی دینا پڑے تو یہ گریز نہ کرے. ہر سال یہ اسلامی مہینہ ہمیں اسی ہجرت کی یاد دلاتا ہے. اور میرے محترم دوستو، اس محرم الحرام کے اندر اور بھی واقعات پیش آئے ہیں. یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور اسی محرم کی 10 تاریخ کو سن جو ہے 62-64 ہجری کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا کے میدان میں شہادت ہوئی ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان دونوں شخصیات پہ آدمی گفتگو کرے تو یہ بہت ایک طویل موضوع بنتا ہے. لہذا ہم جو ہے حضرت حسن، حضرت حسین کے چند فضائل کو ذکر کرتے ہیں. حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل عمر جو ہے یہ ہم لگاتے ہیں 57 سال ہے یا 58 سال ہے. 50 اور 60 57 یا 58 سال ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، حضرت حسن 1 سال حضرت حسین سے بڑے تھے. حضرت حسن بڑے تھے، حضرت حسین چھوٹے تھے. حضرت حسن کی عمر حضور کی وفات کے وقت 7 سال اور چند مہینے تھی، اور اسی طرح پھر حضرت حسین کی عمر حضور کے وصال کے وقت 6 سال اور چند مہینے تھی. تو پھر میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت
یہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام خود رکھا اور فرمایا کہ اس کا نام اللہ رب العزت نے ان کا نام حسن کا، حسین کا چھپا کے رکھا، انہی کو نصیب ہوا ہے سب سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الحسن والحسین ہما ریحانتین من الدنیا، حسن اور حسین یہ دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ دیکھا حضرت حسین آ رہے ہیں، بعض دفعہ حضرت حسن آ رہے ہوتے تھے، وہ کبھی بچپن کی وجہ سے بچہ چلتا ہے گرتا ہے، وہ چل رہے تھے گر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، حضرت حسن کو حسین کو پکڑا اور بوسہ لیا اور انہیں جو ہے اپنے پاس ممبر پہ اٹھایا، فرمایا اور قرآن پاک کی آیت تلاوت کی انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہاری مال اللہ رب فرماتے ہیں تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر کے اندر لپٹے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے کچھ اور بھی ہے لپٹا ہوا۔ جب میں نے مسئلہ پوچھ لیا تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو ہٹایا اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک طرف حسن تھے اور ایک طرف حضرت حسین تھے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت رکھتا ہوں، آپ بھی حسن اور حسین سے محبت کیجیے، واحبہ میں یحبہما، اور آپ ان سے بھی محبت کیجیے جو حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت رکھتا ہے۔ میرے محترم دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ازواج مطہرات و اہل بیت میں شامل ہو گئی تھیں اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ سے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، ان کے اوپر چادر ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو میرے اہل بیت میں، میرے گھر والوں میں انہیں بھی شامل کر۔ تو اس وقت حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت فاطمہ کا اہل بیت میں شمار ہونا شروع ہو گیا۔ تو جہاں پر اہل بیت حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ ہیں، وہاں پر اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ام المومنین بھی ہیں۔ اور میرے محترم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یہ میرا بیٹا ان اپنی ھذا سید، حضرت حسن کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، سردار ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ جب امت کے دو گروہ آپس میں لڑیں گے یصلح بینہما، یہ میرا حسن جو ہے ان دونوں کے درمیان صلح کروائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جب جنگ ہوئی ہے تو حضرت حسن نے جب حضرت علی کی وفات کے بعد خلافت حضرت حسن کے پاس آتی ہے تو حضرت حسن جو ہے یہی خلافت حضرت امیر معاویہ کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ حضرت حسن حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ بشارت جو ہے پوری ہوتی ہے۔ اور پھر اسی کا اللہ رب العزت نے کیا اجر دیا ہے، انہی کا اجر یہ دیا کہ جو سب سے آخر میں حضرت مہدی علیہ الرضوان آئیں گے وہ حضرت حسن کی نسل میں سے ہوں گے۔ جب اللہ کے دین کے لیے انہوں نے خلافت کو چھوڑا تو اللہ رب العزت نے جو آخری خلافت اس کائنات میں برپا ہوگی حضرت مہدی علیہ الرضوان کی، وہ اللہ رب العزت حضرت حسن کو جو ہے ان کی نسل کو عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت مہدی علیہ الرضوان یہ حضرت حسن کی جو ہے نسل میں سے۔ اور میرے محترم دوستو، ایک واقعہ ان کے ساتھ جو ہے کربلا کا میدان سجا ہے اور وہاں پر عبید اللہ بن زیاد کی قیادت کے اندر لشکر آتا ہے، شمر آتا ہے اور اوپر سے یزید جو ہے اس کو تو لاعلم ہوتا ہے، پھر وہ نعوذ باللہ حضرت حسین کو شہید کرتے ہیں۔ لیکن جیسا ان کے ساتھ تاریخ نے کربلا کے میدان میں ظلم کیا ہے، اسی طرح یہ آج کا دور بھی ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ آج کا دور حضرت حسین کے ساتھ یہ ظلم کرتا ہے کہ انہوں نے تیر و تلوار سے ظلم کیا، انہوں نے تاریخی حقائق کو چھپایا ہے اور حضرت حسین کے ساتھ جو ہے تاریخ کے حوالے سے ان کی سیرت پر اور ان کے کردار پر شبخون مارا ہے۔ حضرت حسین کی عمر میں اب بتا چکا ہوں کہ وہ 57 سال ہے، 50 اور 57 سال، اور حضور کے ساتھ جو ان کا وقت گزرا ہے وہ صرف 7 سال کا ہے۔ تو حضرت حسین کا جہاں تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ حضرت حسین کے بچپن کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور پھر وہ بچپن سے ڈائریکٹلی براہ راست جو ہے سیدھا وہ ان کے کربلا کے واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، تو درمیان والے 50 سال جو ہے غائب کر دیے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ درمیان والے 50 سال حضرت حسن کے، حضرت حسین کے کہاں گزرے ہیں؟ حضرت حسن حسین کے یہ درمیان والے 50 سال حضرت ابوبکر کی خلافت کو تسلیم کرنے میں گزرے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھنے میں گزرے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی محبت کا یہ عالم تھا حضرت حسن حسین کے ساتھ. ان کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوتے تھے. حضرت حسن حسین حضور کے کندھے پہ بیٹھ جاتے, کمر پہ بیٹھ جاتے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کو لمبا کرتے تھے, سجدوں کو لمبا کرتے تھے. لیکن یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے. لیکن یہ بھی بتانا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی حضرت حسن حسین سے اہل بیت سے بے انتہا محبت ہے. اور یہ اس لیے نہیں بتاتے ہیں کہ اس طرح ان کے قید متاثر ہوتے ہیں. یہ جو ہے یہ مسلمان ہی بتائے گا کہ حضرت عمر فاروق, حضرت ابوبکر, حضرت عثمان, حضرت علی آپس میں کتنا محبت تھا. یہ سارے حضرات حضرت حسن حسین سے کس قدر اور اہل بیت سے کس قدر محبت رکھتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ انہوں نے کندھے کے اوپر حضرت حسن کو اٹھایا, حضرت حسین کو اٹھایا, اور وہ کہنے لگے, حضرت علی بھی پاس کھڑے تھے, اور کہتے ہیں علی, حضرت حسین سے حضرت ابوبکر مخاطب ہوئے اور کہتے ہیں حسین تمہیں پتہ ہے, حضرت حسین بچپن میں تھے, اے حسین تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری شکل جو ہے, تمہارے چہرے کے شباہت جو ہے, شکل جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے, یہ تمہارے والد کے حضرت علی کے مشابہ نہیں ہے. تو حضرت حسن جو ہے وہ سر سے لے کر سینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. حضرت حسین سینے سے پاؤں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. اس لیے حضرت ابوبکر کیا فرماتے ہیں, اے حسین تمہیں معلوم ہے کہ تم جو ہے اپنے نانا کے مشابہ ہو, اپنے والد کے مشابہ نہیں ہو. تو پھر حضرت عمر بھی ہنسے, حضرت علی بھی ہنسے. اور میرے محترم دوستو, یمن کے اندر سے چادریں آئی ہیں, یا بلکہ مال غنیمت میں سے چادریں ملی ہیں, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چادروں کو تقسیم کیا, کچھ بڑی تھی کچھ چھوٹی تھی. حضرت حسن اور حسین کے لیے پوری نہیں ہے. تو انہوں نے پھر جلد از جلد جو ہے یمن کے حاکم کو, یمن کے گورنر کو خط بھیجا حضرت عمر فاروق نے کہ یہاں پہ جو ہے جلد از جلد حسن حسین کے لیے چادریں بھیج دو. تو پھر وہ فوری طور پہ قاصد چلا, اور فوری طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادریں حضرت حسن اور حضرت حسین کو جو ہے پہنائی. اور پھر جو ہے میرے محترم دوستوں کو اس قدر جو ہے محبت تھی اہل بیت کے ساتھ, حضرت حسن کے ساتھ, حضرت حسین کے ساتھ بے انتہا محبت رکھنے والے تھے. ایک مرتبہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور اس طرح باقی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, انہوں نے صحابہ کرام کے وظائف مقرر کیے, وظیفے تنخواہیں مقرر کر دی. مال غنیمت بہت تھا, بہت زیادہ فتوحات ہو رہی تھیں, اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بہت عروج عطا فرمایا. تو یہ شخص یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفے مقرر کیے, اور پھر وظیفوں کی ترتیب رکھی کہ جو پہلے مسلمان ہوئے, جو بعد میں اس طرح یہ بدر والے, یوحد والے, حنین والے, خندق والے, اس ترتیب کے ساتھ جو ہے یہ وظائف کی ترتیب رکھی, تنخواہ کی ترتیب رکھی. سب سے زیادہ وظیفہ تھا بدر والوں کا 5000 دراہم. 5000 دراہم جو تھے بدر والوں کو دیتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جب دراہیم تقسیم کیے تو حضرت حسن اور حضرت حسین کو اس وقت جو ہے بدری صحابہ کے برابر وظیفے دیے. اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے, وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے, اپنے والد صاحب سے کہنے لگے کہ آپ نے کیا کیا ہے, میں تو حسن اور حسین سے پہلے اسلام میں آیا تھا, اور یہ بھی بچے تھے, مدینہ کے لیے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, اور میں نے تو حضور کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے جنگیں لڑی ہیں, لہذا آپ نے ان کو مجھ سے زیادہ وظیفہ دیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اے ابی عبداللہ, ان کے والد جیسا والد ہے تو لا کر دکھا, ان کی ماں جیسی ماں ہے تو لا کر دکھا, اگر تمہارے پاس ان کے نانا جیسا نانا ہے تو تم جو ہے لا کر دکھو. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے اوپر خطبہ دے رہے ہیں, اور دوران خطبہ حضرت حسین آتے ہیں. حضرت حسین آئے ہیں, اور انہوں نے آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یوں ہی بچپنے کی عمر تھی, حضرت حسین سے, حضرت عمر فاروق سے حضرت حسین آ کر کہتے ہیں اٹھو, یہ میرے نانا کا ممبر ہے, تم اٹھو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے اٹھے, اور حضرت حسین کہتے ہیں کہ یہ تو میرے نانا کا ممبر ہے, جاؤ تم اپنے نانا کے ممبر پہ بیٹھو. تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اے شہزادے, میرے نانا کا تو ممبر نہیں ہے, میرے نانا کا ممبر نہیں. تو بچے تھے, تو انہوں نے کہا آپ کے نانا کا ممبر نہیں ہے. کہتے ہیں میرے ہم تو وہ ہیں, ہم اٹھ رہا کرتے تھے, ممبر تو اللہ نے تمہیں دیا ہے, ممبر تو تمہارے نانا کا ہے. انہوں نے کہا, حضرت عمر سے کہنے لگے ہیں کہ تمہارے نانا کا ممبر نہیں ہے, چلو تم میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھتے. اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دوبارہ پھر ممبر پہ بیٹھے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اے لوگوں سنو، میں اس ممبر پہ اپنی مرضی پہ نہیں بیٹھا تھا، مجھے اس ممبر پہ حضرت ابوبکر نے بٹھایا، اور آج سن لو مجھے اس ممبر پہ آج میرے مجھے حسین نے اس ممبر پہ بٹھایا ہے۔ میرے محترم دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت ہے، یہ اہل بیت ان کو صرف ان کے بچپنے تک رکھنا اور واقع کربلا بیان کر کے ان کی سیرت کو تمام کرنا، ان کی سیرت کے ساتھ جو ہے خون مارنا ہے، ان کی شخصیت کے ساتھ بے انصافی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کر رہے ہیں، دوران مشورہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبداللہ بن عمر آیا ہے اور جو ہے اندر آنے کی اجازت مانگی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے کہتے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں عبداللہ بن عمر۔ حضرت عمر اندر سے واضح ٹھہر جو، باہر ٹھہر جو، اندر مشورہ ہے۔ پھر تھوڑی دیر حضرت عبداللہ بن عمر باہر ٹھہرے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسین آتے ہیں اور حضرت حسین حضرت عبداللہ بن عمر کو ٹھہرا دیکھتے ہیں تو یہ بھی ٹھہر جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے والد تمہارے ساتھ بے انتہا محبت رکھتے ہیں، احسان تم بغیر اجازت کے اندر چلے جاؤ، میرے والد تمہیں اٹھ کر ملیں گے، تمہیں سلام کریں گے، تمہیں گلے لگائیں گے۔ تو اس وقت حضرت حسین نے کہا کہ ضرور کوئی اہم معاملہ ہے جس کی وجہ سے حضرت عمر نے اپنے بیٹے تمہیں بھی جو ہے یہاں پر جو ہے کھڑا کیا ہے۔ تو حضرت حسین وہاں کھڑے رہے اور پھر حضرت حسین چلے گئے۔ جب مجلس برخاست ہوئی، صحابہ کرام کا مشورہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد حضرت عمر اٹھے ہیں اور پھر جب باہر آئے حضرت عبداللہ بن عمر نے ساری ان کو واقعہ بتایا کہ یہاں پہ تو حسین نے بھی انتظار کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فوری طور پہ حضرت حسین کے گھر گئے اور کہنے لگے، شہزادے تم آئے تھے اور ملے بغیر چلے گئے۔ تو میرے محترم دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شخصیت صرف ان کے بچپنے تک نہیں ہے، انہوں نے صحابہ کرام نے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے، اہل بیت اپنے نواسوں کے ساتھ، اس طرح حضرت ابوبکر، عمر، عثمان بھی ان کے ساتھ محبت رکھتے تھے، سارے صحابہ محبت رکھتے تھے۔ جب سبائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے لگے اور حضرت عثمان غنی کے گھر کا یوں چاروں طرف سے محاصرہ اور گھراؤ کیا، تو اس وقت حضرت علی نے اپنے دو شہزادوں کو حکم دیا، حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت عثمان کے گھر کے چوکی داری کرو اور پہرا دو۔ میرے محترم دوستوں، حضرت حسن اور حضرت حسین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ پہرا دیا ہے۔ تو حسینی وہ نہیں ہے کہ جو کربلا کے میدان کے اندر ظلم کے خلاف ڈٹ گیا، صرف اسے حسینی نہیں کہتے، حسینی اسے بھی کہتے ہیں جو حضرت ابوبکر کی خلافت کو تسلیم کرتا ہے، حسینی وہ بھی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، حسینی وہ بھی ہے کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اوپر جو ہے گھر کے باہر پہرا دیتا ہے، اور حسنی وہ بھی ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ایک مرتبہ حضرت حسن آئے، مسجد نبوی میں آئے، تو پھر ان کے یہاں پاؤں پنڈلی کے اوپر جو ہے کیچڑ لگا ہوا تھا، کھیل کے آئے تھے، بچے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود یہ کہ بوڑھے تھے، بوڑھے ہونے کی حالت میں ان سے اتنا پیار تھا کہ انہوں نے اپنی قمیض کے ساتھ ان کے جو ہے یہ یہاں پہ پنڈلی پہ لگے ہوئے کیچڑ کو بھی صاف کیا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ تاریخ کے وہ حقائق ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں حضرت حسین کا بچپن سنایا جاتا ہے، ہمیں حضرت حسین کا کربلا سنایا جاتا ہے، کربلا کا میدان سنا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ 50 سالہ جو زندگی ہے اس سے امت کو، اس سے جو ہے اس نوجوان کو کیوں نہیں بتایا جاتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 50 سال کہاں گزارے، وہ 50 سال حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے ساتھ گزارے، ان کی معیت کے ساتھ گزارے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ کے گزارے، انہیں مسئلے مسائل بتا کر، سمجھا کر اور تربیت لے کر گزارے۔ تو میرے محترم دوستوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تاریخ بھی بتانی چاہیے اس قوم کو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق سے کیا، یہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ صرف جو ہے ان کے نام پر پیٹنا اور ماتم کرنا، یہ اس حد تک حضرت حسین کو محدود کیا ہوا ہے۔ اور پھر یہ آپ حسین کی چھنکار سنیں گے، حضرت حسن کا نام کیوں نہیں لیتے ہیں؟ اس لیے نہیں لیتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی، اس لیے نہیں لیتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ تو میرے محترم دوستوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کا نکاح حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی حضرت سکینہ کا نکاح حضرت سکینہ کا نکاح جو ہے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے زید بن عمر بن عثمان کے ساتھ کیا ہے. تو یہ جو رشتہ داری ہوتی ہے ایک ایسی سوچ مزاج کے ساتھ ہوتی ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی کی طرف رشتہ داری کا ہاتھ بڑھا کے امت کو بتا دیا ہے کہ آج سے اہل بیت کی اور حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی کی خوشیاں سانجی ہیں. ان کے خوشی اور غم اب جو ہے برابر ہو چکے ہیں. اور پھر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں یوں شہید ہوتے ہیں. اور پھر وہاں پہ امت کو ان کی پیاس یاد رہی ہے، لیکن جو امت کو جو درس دیے ہیں وہاں پہ انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. 10 دن پیاسے رہے ہیں. پیاس تو ان کو یاد ہے، امت کو پیاس، ان کا پیاسا رہنا یاد ہے. وہ پیاسے کیوں رہے؟ انہوں نے جو ہے کربلا کے میدان کے اندر 10 دن مٹی کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھی اور امت کو نماز کا درس دیا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کر کے بتا دیا ہے کہ امت جب قرآن کے ساتھ اور نماز کے ساتھ جڑی رہے گی، اس کی بقا اسی کے لیے ہے. حسین نے نماز کی اور قرآن کی جنگ لڑی ہے. حسین ظلم کے خلاف لڑا ہے. تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من یؤمن باللہ والیوم الآخر. جو شخص قیامت کے دن پر اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ مساجد کی تعمیر کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. جو شخص اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. اور مساجد کو تعمیر کرنا یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت ابراہیم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء نے مسجدیں تعمیر کی ہیں. ان اول بیت وضع للناس مکہ مبارکہ، پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ مکہ تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا. اس کائنات میں روئے زمین پر جو پہلا گھر تھا وہ اللہ کا تھا. اور فرمایا بیوتی فی الارض مساجد. اور میرے نبی اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر میرے جو گھر ہیں مساجد ہیں، مسجدیں ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں نے بیت المقدس جو فلسطین میں ہے اسے تعمیر کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھاتے ہیں. ربنا تقبل منا. تو مساجد کو تعمیر کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. حجاج بن یوسف نے آخر بات جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، آج تک وہی چلی آ رہی ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے مسجد نبوی کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے سب سے پہلے جس چیز کی بنیاد رکھی ہے وہ مسجد ہے. مسجد نبوی کی تعمیر کی ہے. تو معلوم ہوا ہے کہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر وہاں پہ اپنا دفتر نہیں بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی ہے. وہاں پہ مسلمانوں کے شادی بیاہ کہاں ہوتے تھے؟ مسجد میں. مسلمانوں کے نکاح ہوتے تھے مسجد میں. فیصلے اور جرگے اور پنچایت چلتی تھی مسجد میں. اور سارے معاملات امور مشترکہ سارے مساجد سے طے ہوتے تھے. امت جب مسجد کے ساتھ جڑتی رہتی تھی تو سارے جو ہے فتنوں فساد سے محفوظ رہتی تھی. اس لیے میرے محترم دوستوں، مسجدوں کے ساتھ جڑ جانا یہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے. اور اسی طرح جو ہے مسجد نبوی کی تعمیر خلیفہ یہ سقوط عثمانیہ جب ہوا، سقوط عثمانیہ سے پہلے سلطان عبدالحمید نے مسجد نبوی کی تعمیر ایسے کروائی. تعمیر کا اس نے جب ارادہ کیا اس نے الگ جو ہے کلاسیں بٹھوائیں، جماعت بٹھائی حفاظ کی. اس نے حفاظ تیار کیے، حافظ بھی تیار ہوتے تھے اور ساتھ وہ مستری کا اور انجینئرنگ کا کام بھی سیکھتے تھے. پھر وہی حافظ قرآن پھر وہ مدینہ گئے اور مسجد نبوی کی تعمیر ایک دن کرتے تھے اور ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے تھے. تو یوں اس امت کے بادشاہ لوگ بھی مساجد کے ساتھ جو ہے بے انتہا لگاؤ اور محبت رکھتے تھے. ہمارے یہاں پاکستان میں بادشاہی مسجد ہے، کیسی عالیشان جو ہے تعمیر کی گئی اور آج تک جو ہے وہ قائم ہے. کیسی انجینئرنگ مہارت کے ساتھ جو ہے اس کی تعمیر، کیسے لوگ دور دور سے اسے جو ہے دیکھنے آتے ہیں. تو مساجد کے ساتھ محبت یہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے. اور رب فرماتے ہیں میری جو گھر ہیں جہاں پہ یہ مساجد ہیں زمین کے اوپر. اس لیے میرے محترم دوستو، مسجد کی جو آبادی ہے کہ اینٹ بجلی اور چپس یہ چیزیں نہیں ہیں. مسجد کی آبادی اعمال ہیں، مسجد کی آبادی لوگ ہیں. اور فرمایا کہ جو 7 آدمی جنہیں اللہ رب العزت عرش کے سائے کے نیچے جگہ تھا، فرمایا کہ رجل معلق بالمسجد، ایسا شخص بھی ہوگا جس کا قلب ہو معلق بالمسجد، جس کا دل جو ہے مسجد کے ساتھ جو ہے اٹکا ہوا ہو. تو مساجد کو آباد کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور صحابہ کرام کی سنت ہے. حضرت عقبہ بن نافع نے جب آواز بلند کی حضرت امیر معاویہ کے دور میں، اور یہ کیروان شہر آج یونس کا کیپٹل اور دارالخلافہ ہے، وہ جنگل ہوتا تھا. وہاں جو ہے انہوں نے بتایا کہ یہاں تم جنگل چھونی بنانا چاہتے تھے. پھر آواز لگائی، تم جنگل کے درندوں کو آواز لگائی ہے کہ تم جنگل خالی کر دو. نہ ہوگا زداری کا قتل نہ ہو، اگر ہم نے اس کے بعد تمہیں دیکھ تمہیں قتل کریں گے. پھر وہ جنگل کے شیر اور بادشاہ کہنے والے وہ اپنے جانوروں کو اپنے بچوں کو اپنے منہ میں لا کر کھا گئے اور 3 دن کے اندر جنگل خالی ہو گئے. یہ سب وہاں کے قبائل نے دیکھا، سارے مسلمان ہوتے ہیں.
اس کے بعد پھر وہ مکہ سے چلے تھے تو مکہ کی سمت انہیں معلوم نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ 2 ماہ بعد یا 2 ہفتے بعد مسجد کی تعمیر کا انہوں نے سوچا۔ پھر جب حضور صدر عتبہ بن نافع اس لشکر کے ساتھ 19 صحابہ تھے اور 20 سے 30 ہزار کے لگ بھگ مسلمانوں کا یہ لشکر تھا، اور پھر مسجد کی تعمیر کے لیے قبلے کی سمت معلوم نہیں ہوتی تھی۔ پھر رات کو سوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو ہے ایسے لائنیں لگائیں، لکیریں لگائیں، اور پھر ایک دوسری لائن کو جو ہے اس کی ممبر کے لیے بھی لگائی، تو یوں جو ہے وہاں مسجد جو ہے تعمیر کی گئی۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں، مساجد کے ساتھ محبت رکھنا اور آباد کرنا، یہی عمل جو ہے اللہ